ہندوستان کو انگریزی حکومت سے آزادی دلانے میں انگنت مسلمان جنگجوؤں نے آزادی کی لڑائی میں اپنی جان کی قربانی دی، لیکن جب بھی آزادی کی مہم کی بات ہوتی ہے تو صرف ایک ہی نام سامنے آتا ہے، وہ اور کوئی نہیں بلکہ اشفاق اللہ خان ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا صرف اشفاق اللہ خان ہی ہندوستان کی تحریک آزادی میں شامل تھے؟ اگر دیکھا جائے تب آپ دیکھیں گے کہ 1498 کی شروعات سے لے کر 1947 تک مسلمانوں نے دوسرے ملکوں کے حملہ سے جنگ لڑتے ہوئے نہ صرف شہید ہوئے بلکہ بہت کچھ قربان کر دیا۔ مدنی کی ملک سے محبت۔ مولانا حسین احمد مدنی نے انگریزی حکومت کے خلاف فتویٰ دیا کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریزی حکومت نے مولانا کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ سنوائی میں انگریزی جج نے پوچھا، کیا آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریزی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ مولانا نے جواب دیا، ہاں فتویٰ دیا، اور سنو، یہی فتویٰ اس عدالت میں بھی دے رہا ہوں، اور یاد رکھو آگے بھی زندگی بھر یہی فتویٰ دیتا رہوں گا۔ اس پر جج نے کہا، مولانا اس کا انجام جانتے ہو؟ سخت سزا ہوگی۔ جج کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے مولانا کہتے ہیں کہ فتویٰ دینا میرا کام ہے اور سزا دینا تیرا کام۔ مولانا کی باتیں سن کر جج غصہ ہوئے اور کہا کہ اس کی سزا پھانسی ہے۔ اس پر مولانا نے مسکراتے ہوئے اپنی جھولی سے ایک کپڑا نکال کر میز پر رکھ دیا اور جج کے پوچھنے پر بولے، یہ میرا کفن ہے۔ غور طلب ہے کہ فتوے اور اس گھٹنا کے اثر میں ہزاروں لوگ فوج کی نوکری چھوڑ کر جنگ آزادی میں شامل ہو گئے۔ شاہ عبد العزیز کا انگریزوں کے خلاف فتویٰ۔ 1772 میں شاہ عبد العزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا۔ ہمارے دیش کا اتہاس 1857 کی منگل پانڈے کے انقلاب کو آزادی کا پہلا انقلاب مانا جاتا ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ شاہ عبد العزیز 85 سال پہلے ہندوستانیوں کے دلوں میں آزادی کے انقلاب کی لو جلا چکے تھے۔ اس جہاد کے ذریعے انہوں نے کہا کہ انگریزوں کو دیش سے نکالو اور آزادی حاصل کرو۔ یہ فتوے کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر ایک شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ انگریز لوگ صرف اپنی تجارت ہی نہیں چمکا رہے بلکہ اپنی تہذیب کو بھی یہاں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان کی بہادری۔ حالانکہ آج ٹیپو سلطان کو لے کر تکرار ہے، لیکن حیدر علی اور بعد میں ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے شروعاتی خطرے کو سمجھا اور اس کی مخالفت کی۔ ٹیپو سلطان ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسے فوجی بھی تھے جن کی دماغی سوجھ بوجھ اور بہادری نے کئی بار انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اپنی بہادری کی وجہ سے ہی وہ شیر محصور کہلائے۔ انگریزوں سے لوہا منوانے والے بادشاہ ٹیپو سلطان نے ہی ملک میں انگریزوں کے ظلم اور ستم کے خلاف بگل بجایا تھا اور جان کی بازی لگا دی، مگر انگریزوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ٹیپو اپنی آخری سانس تک انگریزوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ٹیپو کی بہادری کو دیکھتے ہوئے پریزیڈنٹ ڈاکٹر APJ عبد الکلام نے انہیں دنیا کا سب سے پہلا راکٹ کی کھوج کرنے والا بتایا تھا۔ بہادر شاہ ظفر بھارت میں مغل سلطنت کے آخری شہنشاہ اور اردو زبان کے مانے ہوئے شاعر تھے۔ انہوں نے 1857 کے پہلے ہندوستان کی آزادی کے جدوجہد میں انڈین سپاہیوں کی رہنمائی کی۔ اس جنگ میں ہار کے بعد انگریزوں نے انہیں میانمار بھیج دیا، جہاں ان کی موت ہو گئی۔ غدر آندولن۔ غدر شبد کے معنی بغاوت ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد بھارت میں انقلاب لانا تھا، جس کے لیے انگریزوں کے قبضے سے بھارت کو آزاد کرانا ضروری تھا۔ غدر پارٹی کا ہیڈ کوارٹر سین فرانسسکو میں قائم کیا گیا۔ بھوپال کے برکت اللہ غدر پارٹی کو قائم کرنے والوں میں سے ایک تھے، جنہوں نے انگریزوں سے مخالفت کرنے والی تنظیموں سے نیٹ ورک بنایا تھا۔ غدر پارٹی کے سید شاہ رحمت نے فرانس میں ایک انڈر گراؤنڈ انقلابی کے روپ میں کام کیا اور 1915 کے ناکام غدر میں ان کے شامل ہونے کی وجہ سے انہیں پھانسی کی سزا دی گئی۔ اتر پردیش میں موجود فیض آباد کے علی احمد صدیقی نے جون پور کے سید مجتبیٰ حسین کا ساتھ ملا اور برما میں ہندوستانی بغاوت کی یوجنا بنائی اور 1917 میں انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ خدائی خدمتگار موومنٹ۔ لال کرسی تحریک ہندوستان میں نارتھ ویسٹ سرحد کے صوبے میں خان عبد الغفار خان دوارا بھارتیہ راشٹر کانگریس کے سمرتھن میں خدائی خدمتگار کے نام سے چلایا گیا، جو کہ تحریکی موومنٹ تھا۔
بغاوت کے الزام میں ان کی پہلی گرفتاری 3 سال کے لیے ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہیں ظلم و ستم جھیلنے کی عادت سی پڑ گئی۔ جیل سے باہر آ کر انہوں نے پٹھانوں کو ملک کو تحریک سے جوڑنے کے لیے خدائی خدمتگار نام کی تنظیم کو قائم کیا اور اپنے موومنٹ کو اور بھی تیز کر دیا۔ علی گڑھ آندولن۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم تحریک کی رہنمائی کی۔ وہ اپنے شروعاتی عوامی زندگی کے وقت میں شاہی ہونے کے ساتھ ساتھ کٹر قوم پرست بھی تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ہندو مسلم اتحاد کے خیالوں کی حمایت کی۔ 1884 عیسوی میں پنجاب کے دورے کے موقع پر ہندو مسلم اتحاد پر زور دیتے ہوئے سر سید احمد خان نے کہا کہ ہمیں ہندو اور مسلمانوں کو ایک ذہن ایک زندگی ہو جانا چاہیے اور مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایک جٹ ہیں تب ایک دوسرے کے لیے بہت مددگار ہو سکتے ہیں، اگر نہیں تو ایک دوسرے کی خلافت دونوں کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر دے گا۔ ایک اور موقع پر انہوں نے کہا کہ ہندو اور مسلمان الفاظ صرف مذہبی اختلاف کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دونوں ایک ہی ملک ہندوستان کے رہائشی ہیں۔ چلیے ہم آزادی سے جڑے ایک اور پہلو کو سامنے لاتے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی کے دوران انڈیا سے الگ ہو کر پاکستان ملک قائم ہوا۔ انڈیا 15 اگست کو آزادی مناتا ہے تو پاکستان 14 اگست کو۔ ہندوستان سے ایک دن پہلے پاکستان آزادی کا دن کیوں مناتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ پاکستان ہندوستان سے ایک دن پہلے آزادی کا دن مناتا ہے کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 14 اگست 1947 کو اپنے سارے اختیار پاکستان کو ٹرانسفر کر دیے تھے تاکہ پاکستان افسر 15 اگست 1947 کو نئی دلی میں بھارت کے پہلے یوم آزادی کے پروگرام میں شامل ہو سکیں۔ 14 اگست 1947 کو رمضان کا 27واں دن بھی تھا، جسے اسلامک کیلنڈر کے مطابق پاک دن مانا جاتا ہے۔ یہ ایک اور وجہ ہے کہ پاکستان 14 اگست کو اپنی یوم آزادی مناتا ہے۔ پاکستان کی تعمیر آزاد ہندوستان سے ہوئی تھی، نہ کہ برٹش ہندوستان سے، اور انڈیا نے 15 اگست 1947 کو آزادی حاصل کی تھی۔ کچھ لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ بھارت کا وقت پاکستان سے 30 منٹ آگے ہے، یعنی آدھا گھنٹہ پہلے ہے۔ بھارت نے اپنی آزادی 15 اگست 1947 کو رات 12 بجے حاصل کی تھی۔ اس طرح جب پاکستان کو اپنی آزادی ملی اس وقت پاکستان میں 11:30 بجے تھے۔ اس طرح پاکستان ہندوستان کے آزادی سے ایک دن پہلے 14 اگست 1947 کو اپنی یوم آزادی مناتا ہے۔ سال 1971 میں ایسٹ پاکستان موجودہ بنگلہ دیش کے روپ میں آزاد ہو گیا، جبکہ ویسٹ پاکستان آج کا موجودہ پاکستان ہے۔